حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے نقصان کا ذکر فرما رہے ہیں اور اس سے بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ مثال ایک عورت کی دی ہے جو کہ سود کاٹتی ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کاللتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جو سود کاٹتی ہے، بڑی محنت کرتی ہے، من بعد قوت انکاثا، جب وہ مسلسل محنت کر کر سود کاٹ لیتی ہے، اس کو مضبوط کر دیتی ہے تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ تو مومنو، تم اس عورت کی طرح نہ ہونا جو زندگی بھر محنت کرتی رہتی ہے، سود کاٹتی ہے، اور جب وہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کو توڑ دیتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کی ساری زندگی کی محنت رائگاں چلی جاتی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم آپس میں قسمیں اٹھاتے ہو، ان تکون امتن ہی اربا من امتن، کہ اس گروہ نے فلاں گروہ سے بڑھ کر کام کیا ہے، اس گروہ نے فلاں گروہ سے بڑھ کر فائدہ دیا ہے، مفید ثابت ہوا ہے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ یہ سود تمہارے ہاتھ میں دے کر تمہیں آزما رہے ہیں۔ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃ، ہمارے اعمال، جو دن رات ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، نیکیاں جمع کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی نمازیں تباہ کر لیں۔ وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر رکھے گا، بیان کرے گا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نیکی کرنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اسلام دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ لیکن اس سود کو مضبوط ہونے کے بعد اگر ہمارے نامہ اعمال میں شرک آ جائے، بدعت جیسی غلاظت آ جائے، تو یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایمان کو پاش پاش کر دیا، توڑ کے رکھ دیا۔ ایسی ہی ہماری زندگی کی باقی نیکیاں جو ہمارے مقدر میں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی محنت کرتے رہیں اور جب صلہ ملنے کا وقت آئے تو ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا ہے، قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں ایسے اعمال سے تنبیہ نہ کروں جو خسارے میں لے جانے والے ہیں، جو گھاٹے میں لے جانے والے ہیں۔
الذی ظل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ شخص جس کی تگ و دو دنیا کے ہرس اور لالچ میں رہتی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن ظاہر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت نصیب فرما دے گا. وہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور ان کا مشن، ان کا منج، ان کی نماز پڑھنا، ان کا روزہ رکھنا، ان کا حج کرنا، ان کا زکوٰۃ دینا، ان کا صدقات دینا، ان کا غرباء کے ساتھ اچھا رویہ کرنا، ان کا جہاد کرنا، یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، لقائہ، اللہ کی ملاقات کے لیے نہیں کہ اللہ کو ہم اچھے اعمال لے کر ملیں. اگر ریاکاری آ گئی، مقصد بدل گیا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع چلے جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، چاہے ساری زندگی تھک گئے نیک اعمال کر کر، اللہ فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے نام اعمال کو تولنے کے لیے ترازو بھی نہیں رکھیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت، اور پھر آپ سب بھائیوں کو نصیحت ہے کہ جو ہماری قسمت میں نیکی کرنا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں. اگر رب تعالیٰ نے نماز کی توفیق دی ہے تو اس میں ریاکاری نہ آ جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے تو اس میں من مانی نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ اللہ کی لقاء کے لیے، اللہ سے اچھی ملاقات کے لیے یہ مقصد فقط ہو. تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری نماز، ہمارے روزہ کو قبول فرمائیں گے. اخلاص بہت بڑی چیز ہے، سوائے اخلاص کے انسان کے پلہ میں کچھ نہیں رہتا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کا حکم ہے تو اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور دوسرا کوئی مقصد نہ ہو. حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، یکسو ہو کر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں بھی اور زکوٰۃ بھی ادا کریں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہی کام آنے والا مضبوط دین ہے، یہی مضبوط دین ہے. وگرنہ جس طرح اس عورت نے سوت کاتا، مضبوط ہو گیا، اس کے بعد اس نے خود توڑ دیا. اگر ہمارے اعمال میں اخلاص باقی نہ رہا تو ساری زندگی کے محنت پر ہم خود پانی پھیر دیں گے، ہمارے پلے میں کچھ نہیں رہے گا. اعمال کرنا آسان ہے، ان کی حفاظت کرنا مشکل ہے. اللہ تعالیٰ اس نقطے کو ہمارے ذہن میں ڈال دے اور ہماری زندگی کے سارے اعمال فقط للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو جائے. اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ دنیاوی حرص یا ایک شہرت کی طلب یا معاوضہ کی طلب، اگر یہ مقصد ہے کہ میرا خطاب لوگ سنیں گے، واہ واہ ہوگی، مقصد شہرت ہے، اگر میں اپنے جمعہ کے اندر اشعار پڑھتا ہوں، اگر تو اللہ کی رضا کے لیے ہے تو بہتر، اور اگر میرا مقصد یہ ہو کہ میری تقریر صحیح سج جائے، لوگ داد دیں، تو پھر یہ میرا عمل لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. اگر میں اپنی نماز کو بنا سنوار کر پڑھتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو کتنا ہی اچھا عمل ہے.
اگر میں اپنی نماز لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ کتنا متقی، کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ مقصد آ گیا تو میری نماز کا اور میرا بیڑا غرق ہو گیا۔ اگر ایک قرآن کا قاری اچھی تلاوت کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا مالک سنے گا تو خوش ہوگا، کتنا بڑا اجر ہے۔ اور اگر اس کی تگ و دو لوگوں میں شہرت حاصل کرنا ہے تو آپ نے حدیث سنی ہے سخی کی اور قاری کی، تو کیا مجاہد کی، ان کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو ہم اپنی ہمہ وقت تربیت کرتے رہیں کہ ہماری زندگی کے اعمال اللہ تعالی ہماری قسمت میں محفوظ کر دے، ہمارا نام اعمال بھرا ہوا ہو، ادھر سے روح پرواز کرے، میدان معاشر ہو، آواز ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، دنیا میں تھکنے والی روح، دنیا میں کام کرنے، اعمال کرنے والی، میری رضا کے لیے بڑے بڑے کام کرنے والی مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلا جا۔ اس انسان سے بڑا خوش قسمت انسان کون سا انسان ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے اور صرف اس کو راضی کرنے کے لیے۔ حدیث جبرائیل سنی ہوگی آپ نے، جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہیں، کچھ سوال کر رہے ہیں، حدیث لمبی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول مجھے احسان کے بارے میں خبر دیں، احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو عبادت اس انداز میں کر گویا کہ تو رب کو دیکھتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کی ساری محنتیں، عبادات، جب ہم قدم اٹھاتے ہیں، جب قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے دل میں یہ صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے ترانے گاتے ہیں، یا کوئی اور نیکی کرتے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، تو اگر اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کبھی بھی یعنی انسان کے اعمال رائگاں ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہوگی، اور اگر ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر لیں تو ہمارے سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالص اللہ کی رضا کے مطابق اپنی خواہشات کو روند کر کسی قسم کا ذہن میں کسی قسم کی خلش کو ختم کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے؟ اپنی خواہشات، انسان کا نفس ہے نا، اور یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس انسان نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ اس کو برائی کی طرف نہیں جانے دینا۔ انسان میں سقم ہے، کمزوری ہے، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو جو اپنی خواہشات کو رب بنا لیتا ہے؟ الہ رب کو کہتے ہیں نا، جو اپنی خواہشات کو جو چاہتا ہے بس وہی کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں، ہمارا تمام زندگی کی ہماری حرکات کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانی،
میرا جینا، زندہ رہنا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، جو کائنات کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے۔ میرا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مومن۔ اور مومن کی شان کے کیا کہنے؟ رب تعالیٰ پھر اس کے اعمال کو رائگاں نہیں کرتے، بلکہ برابر بھی اجر نہیں دیتے، بڑا چڑھا کر رب تعالیٰ اس کے مقدر میں اتنے انبار لگا دیتے ہیں نیکیوں کے کہ جتنی انسان کو توقع بھی نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پہ ہوتا ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو اس کے مطابق ملتا ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ ہماری نیات، کچھ لوگ تو ہے نا جن کی نیات خراب ہے، ان کو چھوڑیں۔ ہماری عبادات میں ہماری نیت خراب نہیں بھی ہوتی، لیکن ہمارے سے کچھ شیطان ایسے وسوسات ڈال دیتا ہے کہ ہم رکوع لمبے کر دیتے ہیں بغیر سے کوئی انسان آیا ہے تو۔ اکیلے میں سجدہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا محفل میں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو پرکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی۔ اچھا اب دیکھیں نا، ایک میں دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کی عمر 40 سال، 50 60، ساری زندگی دولت اکٹھی کرتا رہا، دنیا کی پونجی جمع کرتا رہا۔ علیہ السلام ورحمۃ۔ اچانک اس کی ساری جمع پونجی کو آگ بگولا بنا دی، اس کے پاس کچھ نہ بچے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اکثر لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ تو اگر ہم مومنوں کی نمازیں، زندگی بھر کی پڑھی ہوئی نمازیں، روزے، اعمال، اللہ سے ڈریں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، بے شک تھوڑا کر لیں، کیا کر لیں، لیکن کریں اللہ کے لیے، کریں اللہ کے لیے۔ کیونکہ زیادہ کی کوشش جو ہے نا، زیادہ کی، اگر ذہن میں ریاکاری، جس انسان کے ذہن میں ریاکاری ہے وہ پھر ریاکاری میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مزید میری لوگوں کی ذہن میں، لوگوں کے سامنے عزت بڑھے، لوگ کہہ کہ بڑا نمازی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کس کے لیے؟ فمن كانت ہجرتہ الی دنیا، جس کا ہجرت کرنا دنیا کے مقصد کے لیے ہے۔ اس مقصد کے لیے، دنیا کے مقصد کے لیے، یصیبھا، اسے وہ مل جائے گا۔ دنیا میں شہرت چاہتا ہے، مل جائے گی، دنیا میں مل جائے گی۔ او الی امرأۃ ینکحھا، یا جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہے کہ اسے نکاح کرے، وہ بھی اسے مل جائے گی، مقصد پورا ہو جائے گا۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی لیے ہے جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، ہم اپنے مقاصد، اپنا ویژن، اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے، ہمارا ذہن، ہماری خواہشات شاید ہمیں اور طرف لے جانا چاہیں، لیکن ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور جو کچھ کرنا ہے کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کرتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا خون اور اس کا گوشت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو تو تمہارے دل کا تقوی کے کس جوش اور جذبے اور شوق سے اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے اپنا فریضہ قربانی کا ادا کیا، رب تو یہ دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الی اجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، ولا الی صورکم، تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا ماشاءاللہ جوان ہے، ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے ظاہری اعمال کو، کہ ان کے ظاہری اعمال، ان کے دلوں میں جو نیت ہے ان کے ساتھ کیا کنٹیکٹ ہے، کیسا رابطہ ہے۔ اور اخلاص ہی ایمان ہے۔ ایمان میں اگر اخلاص نہ رہے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ ایمان میں اگر اخلاص نہ ہو تو کیا ہے؟ آدمی کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اتوں لا الہ تے بچوں، ایسا ایمان قبول ہوتا ہے؟ ایمان تو یہ ہے
کہ جب کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے پھر شرک سے باز آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کسی قسم کا کوئی دنیاوی مقصد ہماری عبادات میں نہ ہو۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ حالانکہ ایمان قبول کیا ہوا ہے۔ صحابی کیا عرض کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال الاخلاص، ایمان اخلاص کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کیا تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل کرو اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا من فارق الدنیا علی اخلاص للہ وحدہ لا شریک لہ، جو دنیا سے چلا گیا لیکن اخلاص پاس تھا اس وحدہ لا شریک کے لیے۔ اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نمازی تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ فارقہا واللہ عنہ راض، یہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کی قسم اللہ اس سے راضی ہے کہ اس کے پاس اخلاص تھا۔ اس نے جو کیا ہے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر بھیجا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اوصینی، مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے آپ نے بڑی ذمہ داری دی ہے، بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے، اور جس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ آتا ہے۔ مجھے گورنر بنا رہے ہیں، ایک ورکر نہیں، اوصینی، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ قال اخلص دینک، اپنے دین کو خالص کر لیں۔ یکفیک العمل القلیل، تو چھوٹا سا عمل بھی کرے گا تجھے وہ کافی ہو جائے گا، تیری بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا بھی عمل کر لیکن اس میں اخلاص ہے، وہ تجھے کافی ہو جائے گا۔ آپ نے وہ صحیح البخاری کی حدیث پڑھی ہوگی، ضرور سنی ہوگی، بلکہ یہ تو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا، وہ 3 آدمیوں کی کہانی جو آندھی آئی تو غار میں پھنس گئے، اپنے اپنے اعمال پیش کیے کہ اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے۔ دراصل اعمال کا بہانہ تھا، اخلاص دکھانا تھا، اخلاص دکھانا تھا۔ سب نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے، جن میں ایک وہ بکریاں چرانے والا جو رات کو دیر سے آیا، ماں باپ جن کو دودھ پلا کے سلاتا تھا وہ سو چکے تھے، ساری رات ان کے سرانے دودھ لے کر کھڑا رہا، ان کی نیند کو بھی خراب نہ کیا۔ یہ اپنا عمل پیش کیا، اپنے اعمال میں سب سے زیادہ اخلاص والا انہیں یہ عمل لگا، تو کہا اللہ اگر یہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تجھے پسند ہے، اس میں اخلاص تجھے پسند ہے، تو اس غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ وہ پتھر سرک گیا تھا۔ اخلاص ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل انسان کا بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی مصائب سے نکال دیتا ہے، مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ کہتے تھے لا ینجیکم من ھذہ سخط الا ان تدعوا اللہ تعالیٰ لصالح اعمالکم، یہ پتھر نہیں کھسکے گا، یہ اتنا بڑا پتھر ہمارے سے نہیں ہٹے گا، ہمارے میں اتنی سکت اور ہمت نہیں ہے۔ ہاں اپنے صالح اعمال رب کے سامنے رکھو، اللہ اگر تیرے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے تو ہمارے لیے بھی اتنا کر دے، یہ پتھر ہٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر یہ میں نے عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان میں سے ایک تھا نا جس نے مزدوروں کو مزدوری دی تھی، لیکن ایک مزدور رہ گیا تھا، اس کو مزدوری نہیں دے سکا تھا، اور پھر ملاقات بھی بڑے عرصے بعد ہوئی، بڑے عرصے بعد۔ وہ جو مزدوری تھی نا اس سے اس نے جانور خریدے تھے، پھر وہ بڑھتے گئے، ایک وقت آیا کہ وہ مزدور اسے ملا، اس نے وہ سارے مال مویشی گائے بکریاں اس کے حوالے کی، کہتا ہے یہ آپ کی ہیں، وہ کہتے ہیں میری کیسے؟ کہتے ہیں کہ آپ کی فلاں سال اتنی مزدوری تھی جو میں نہیں دے سکا تھا، اس مزدوری سے یہ سارا کمایا، یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ اگر میرا یہ عمل
تجھے راضی کرنے کے لیے تیرے ڈر کی وجہ سے سب کچھ دے دیا تھا، اگر پسند ہے تو یہ غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ اللہ کی قسم رب تعالیٰ پتھر ہٹا دیتے ہیں، دنیاوی مشکلات سے نکال دیتے ہیں، آخرت سنوار دیتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ، جو شخص اپنی چارپائی پہ آتا ہے، رات کو ہم بھی چارپائی تلاش کرتے ہیں نا، من اتا فراشہ وہو ینوی ان یقوم، چارپائی پہ لیٹا ہے اور نیت کیا ہے کہ انشاءاللہ آج میں نے تہجد ادا کرنا ہے۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں نے رات کو رب کے سامنے کھڑے، آج کچھ مانگنا ہے، آج میں نے پیشانی ٹکا دینی ہے، جب سارے سوئے ہوتے ہیں میں رب کو اکیلا رب کے سامنے گڑ گڑاؤں گا، یہ نیت رکھ کر سو جاتا ہے۔ فغلبت عینہ، اتنا نیند کا غلبہ کہ بیچارے کی آنکھ ہی نہیں کھلی حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ اذانیں شروع ہیں، صبح ہو گئے۔ یہ تہجد نہیں پڑھ سکا، لیکن نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا کہ میں رب کو راضی کروں گا، اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، نیت میں اخلاص تھا، سویا رہا، نیند کا غلبہ تھا، جاگ نہیں سکا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ ما نوا، جو اس کی نیت تھی اتنا اجر لکھ دیا گیا، نہیں پڑھی لیکن تہجد گزار لکھا گیا ہے۔ اس کی نیت کے مطابق اگر 2 رکعتیں پڑھنے کی نیت تھی، 2 رکعتوں کا اجر، اگر 8 پڑھنے کی نیت تھی تو، اگر دعاؤں کی نیت تھی، رب کو راضی کرنے کی نیت تھی، جو اس کی نیت تھی اس کے مطابق رب تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس کے اخلاص کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں، جو نہیں کیا اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نیت سے دے دیتا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً، نام اعمال میں ایسا ہی ہے جیسے اس نے تہجد پڑھا ہے اور اس کی نیند اس کے لیے اضافی صدقہ لکھ دیا گیا ہے، وہ رب کی طرف سے انعام ہے۔ اور ایک مقام پہ فرما انما تبعثون علی نیات، تم اپنی نیتوں پر اٹھائے جاؤ گے، تم اپنی نیتوں پر۔ یہ دنیا تو زہر پرست ہے نا، زہری دیکھتے ہیں کس کے پاس کیا کچھ ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس اعمال کتنے ہیں، وہ چن لیں گے جو عمل اخلاص والے ان کو چن لیں گے، باقی کیا ہے، باقی فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، ان کا وزن نہیں ہوگا، ان کا وزن ہے ہی نہیں، ترازو میں رکھو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اخلاص آ جائے، تبوک کا لشکر تھا نا، غزوہ تبوک، کچھ مجاہدین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر چھوڑ دیا تھا، ان کی مجبوریاں تھی، حقیقی مجبوریاں تھیں، لیکن ان کی نیت جو ہے، ان کے ارادے، ان کے شوق اور ذوق اور جذبے جنگ میں شامل ہونے کے تھے۔ جب واپس ہے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی تبوک کا اجر مل گیا ہے، یہ عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے، مجبوری کی وجہ سے، لیکن ان کے دل، ان کی نیت غزوہ میں شامل ہونے کی تھی، رب تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں اتنا ہی اجر لکھ دیا جتنا غزوے میں شامل ہونے والوں کے لیے۔ اور دوسری سائڈ پہ فرمایا من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اس نے شرک کیا ہے۔ اس نے کیا کیا ہے، ومن تصدق یرائی، جس نے صدقہ کیا ریاکاری کے لیے، اس نے بھی شرک کیا۔ 70,000 بھی ہم قربانی کر دیں، یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں، یہ ہے ہی زندگی ازمائشیں لمحے پہ ازمائشیں۔ یہ قربانی کے دن آ رہے ہیں نا، تو بچے پوچھتے ہیں بابا اس دفعہ ہم نے کتنا بڑا بکرا لینا ہے، ہاں کتنا بڑا؟ وہ پچھلے سال دیکھے نا، وہ ہمارے چاچو کا بکرا جو ہے وہ کیا تھا، بڑا تھا۔ اگر تو ہمارے اعمال میں یہ چاچو اور تایا آ گئے نا کہ ان کا بکرا بڑا تھا، تو اس بکرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔
اگر ایک شوق اور جذبہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ بڑا بکرا لینا ہے تاکہ بڑا عمل رب کے سامنے بڑے اخلاص کے جائے تو رب تعالیٰ قبول فرما لے اور اجر کے انبار لگ جائیں گے، ایسا عمل قبول ہوتا ہے۔ تو یہ حج کے دن ہے، حج کتنا بڑا پیسہ لگا کر انسان اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور میرا یہ موضوع، یہ ٹاپک چننے کا مین مقصد حج کے دن ہے۔ اگر ہمارے ریلیٹڈ، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی جاننے والا حج پہ جانے والا ہے تو اس کو یہ مسائل سمجھائیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں۔ ریاکاری جو کہ اکثر ہمارے دینوں میں آ جاتی ہے، اور ہم اتنے بڑے عمل کو رائگاں کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس عورت کی مثال دی ہے جو سود کاٹتی ہے، جب مضبوط ہو جاتا ہے تو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ زندگی بھر ہماری تمنائیں رہتی ہیں، خواہشات، پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ہم حج کریں۔ جب یہ کام مضبوط ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ اپنے گھر میں لے جاتا ہے، تو کتنے میرے ایسے بھائی ہیں جو اپنے اس مضبوط سود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور وہ عمل رائگاں چلا جاتا ہے۔ اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ من سما اللہ بہ، جو شخص مشہوری چاہتا ہے نا، مشہوری، اللہ اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ آج کل دیکھیں نا، نام ہی حاجی رکھ لیتے ہیں۔ نام کیا رکھ لیتے ہیں؟ میرا تو آج تک کسی نے نمازی نہیں رکھا۔ ہاں جی، صدقاتی، آپ میں سے کسی کا نام ہے صدقاتی؟ نہ جانے کتنے یہاں بیٹھے لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہوں گے، نمازیں تہجد پڑھتے ہوں گے، تہجدی، نمازی، صدقاتی، خیراتی، کسی کا نام ہے؟ تو جیسے نماز روزہ ہے ایسے ہی حج بھی ہے۔ تو بچنا چاہیے ایسے نام رکھنے اور رکھوانے سے کہ فلاں حاجی صاحب ہے، اور اس سے آگے بھی ایک نام رکھتے ہیں جی الحاج، الف لام معرفہ کا۔ الف لام کون سا ہے؟ ایک نکرہ ہوتا ہے نا عام، ایک معرفہ ہوتا ہے، معرفہ میں خاص قسم کا حاجی، الحاج کئی حج کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کریں، تھوڑا ہو بہتا ہو، جتنا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کوشش کریں، لیکن تھوڑے میں بھی اگر اخلاص ہے رب تعالیٰ برکت ڈال کے بیڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ مجاہد، یہ قاری، یہ سخی آئیں گے نا حدیث میں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پوچھیں گے اپنے عمل لاؤ، جی میں قاری تھا، بڑا قرآن پڑھتا تھا، جی میں مجاہد تھا، بڑے مار کے مارے ہیں، کافروں کی گردنیں اتاری ہیں، جی میں سخی تھا، میں نے بڑا مال اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذب تھا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے کیا ہے لیکن جو کہتا تیرے لیے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نے شہرت کے لیے کیا تھا، وہ مل گئی تھی، لوگوں نے کہہ دیا تھا مجاہد ہے، حاجی صاحب ہے۔ یہ تو مثالیں ہیں نا تین، باقی اعمال بھی اس میں شامل ہے، باقی ہماری زندگی کے اعمال بھی اس میں شامل ہے۔ اگر ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لیا ہے، اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو رب تعالیٰ فرمائیں گے کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا تھا۔ میں نے شروع میں کہا ہے اعمال کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا سنبھالنا، جتنا کیا ہے سنبھالنا ہے۔ اور یہی تینوں ہے نا جس کا ذکر، سخی ہے، قاری ہے، صدقہ دینے والا، تو مجاہد ہے۔ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ، یہ تینوں قسم کے لوگ ایسے ہیں جن میں اخلاص نہیں تھا، اللہ اکبر، قیامت کے دن سب سے پہلے ان پر آگ بھڑکائی جائے گی۔ سب سے پہلے تعوذوا باللہ من جب الحزن، فرمایا کہ جب الحزن سے پناہ مانگو، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ کیا ہے جس سے پناہ مانگنی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ جہنم کا گڑھا ہے جس سے جہنم بھی 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے، جیسے جہنم بھی 400 دفعہ پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وَمَن يَدْخُلْهُ، اس میں کون داخل ہوگا؟ جہنم بھی جس جہنم سے پناہ مانگ رہی ہے اس میں کون جائے گا؟ کون سا جہنمی ہے جس کی قسمت میں اتنا اشد قسم کا عذاب ہے؟ قال، فرمایا القراء المراؤون باعمالہم، وہ قاری جو ریاکاری کرتے ہیں اپنے اعمال میں، وہ قرآن پڑھنے والے، وہ خطیب، وہ قراء، وہ امام، وہ محدث جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، رب کا دین سنتے سناتے ہیں، اگر ان کے نامہ اعمال میں ریاکاری ہے، ان کی خطابت کسی کھاتے میں نہیں ہے، ان کی نمازیں پڑھانا کسی کھاتے میں نہیں ہے، اور وہ جہنم کے اس درجے میں جائیں گے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ فرمایا لا يقبل اللہ عملا فیہ مثقال حبۃ من خردل من ریاء، ایک رائی کے برابر بھی جس عمل میں ریاکاری آ گئی اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ حلال ہے نا، حلال کیا ہے؟ دودھ کیا ہے؟ دودھ کیا ہے؟ دودھ اللہ کی نعمت ہے نا۔ 1 من دودھ ہے، اس کو بیچتے ہوئے 1 کپ پانی کا ڈال دیا ہے، کیا کیا ہے؟ 1 کپ، میں نے اس لیے ڈالا تھا نا، گرمی کا موسم ہے، خراب ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ پھر تو زیادہ حفاظت کرنی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، 1 رائی کے برابر بھی اگر عمل میں ریاکاری آ گئی رب تعالیٰ ایسا قبول نہیں فرماتے۔ اور پھر کیا فرمائیں گے؟ فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اس بندے کو چاہیے کہ جس کے لیے عمل کیا ہے اس سے طلب کرے ثواب، اجر اس سے لے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ، جو اپنی محنتیں، مشقتیں، عبادات یہ ساری آخرت کے لیے کرتا ہے، نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے اعمال میں اضافہ کر، اس کی کھیتی جو کما رہا ہے نہیں، جو بور ہے، اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، برکتیں دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو دنیا کے لیے کھیتی کرتا ہے، نُؤْتِ مِنْهَا، اسی دنیا میں سے اس کو دے دیتے ہیں، دنیا میں پروفٹ مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، منافع مل جاتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں کچھ بھی پلے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، جو دنیا اور اس کی زینت چاہتا ہے، ٹھاٹ باٹ، دنیا کی ٹھاٹ باٹ، بلے بلے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم دنیا میں اس کے اعمال اسے لوٹا دیں گے، دے دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس بیچارے نے کیا، بے شک ریاکاری کے لیے کیا، اتنا اس کو دنیا میں دے دوں گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، سوائے آگ کے آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وحبط ما صنعوا فیہا، دنیا میں ساری تگودو، ساری عبادات، ریاضات، محنتیں، ساری کھیتی، یہ ساری کی ساری جو ہے حبط، تباہ و برباد ہو جائے گی، پلے میں کچھ نہیں رہے گا۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہو جائے گا جتنے بھی اپنی زندگی میں اعمال کیے ہیں۔ تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں، ہمارے صدقات، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم مضبوط کر لیں اس عورت کی طرح جس نے سوت کاٹ کا ایک ایک دھاگا جوڑا، ایک ایک دھاگا جوڑا، ایک ایک دھاگا جوڑ کے سوت کاٹا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اخلاص پیدا فرما دے، ہمیں قیمتی بنا دے۔ اس سے بڑا عمل کیا ہے کہ اللہ ہمیں قیمتی بنا دے، اور قیمتی ہم تبھی بنیں گے جب ہم فقط اللہ کے لیے، ہر حرکت ہماری اللہ کے لیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ فقط اللہ کے لیے، فقط اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اعمال محفوظ ہو جائیں، ہماری نمازیں محفوظ ہو جائیں، کل قیامت کے دن ہمارے کام آ جائے، اور رب تعالی ہماری آخرت سنوار دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔